مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا حالات حاضرہ پر بھی ضرور کمنٹ بھی لینا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات بھی کریں۔ ملک پاکستان میں اس وقت جو بدامنی کی صورتحال ہے، ایک فضا جو دوبارہ بن چکی ہے، بالخصوص علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آئے روز علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا دشمنی ہے ان لوگوں کو علماء سے اور اس پاکستان سے؟ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی بالکل درست بات ہے کہ اس ماہ مقدس کے آغاز سے ہی، شروع ہونے سے پہلے ہی، یہ انتہائی افسوسناک تشویشناک حالات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلے مولانا حامد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے پرانے دوست تھے، وہ ان کا حادثہ ہوا، شہادت ہوئی، پھر بلوچستان میں، پھر بنوں میں، مختلف واقعات میں علماء کرام ہی شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو روکے اور جو شہید ہو چکے ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے۔ اصل میں یہ تو ایک سلسلہ ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے، علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کا۔ مختلف طبقات کی ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، اس میں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد علماء کرام کی ہے جو اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک سوچی سمجھی ہمارے ملک میں سازش چل رہی ہے، ملک کو مستقل بدامنی کی طرف رکھنے کی اور علماء حق کو ختم کرنے کی، تو علماء حق کو کسی طریقے سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ یہ تو کام دیکھیے، اس جیسے مواقع کے اوپر ہمارے ہاں اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں والد صاحب، میرے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو واقعات تو بہت پرانے چل رہے ہیں علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ کے، 99 سے بھی پہلے سے چل رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اعلیٰ سرکاری میٹنگیں بلائی جاتی تھی، میں بھی اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس میں شریک ہوتا تھا۔ پھر جب محرم کا مہینہ آتا تھا، ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو علماء کرام کو بلایا جاتا تھا اور ان سے یہ درخواست کی جاتی تھی کہ امن و امان برقرار رکھیں۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات فرماتے تھے کہ علماء کرام نے کب بدامنی کی، آپ ہمیں بتائیں۔ علماء کرام تو بدامنی نہیں کر رہے، یہ تو بدامنی کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جو ملک کے اندر مستقل بدامنی پھیلا رہی ہیں۔ یہ ہماری حکومت کی انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کا کام ہے کہ اس بدامنی کے راستے کو روکا جائے۔ دیکھیے، یہ کسی عوام کا کام نہیں ہے، یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے، نہ یہ علماء کرام کا کام ہے کہ جی علماء کرام پرامن ہے۔ حرام ہے، بدترین حرام ہے کسی بے گناہ انسان کی جان لینا، اور یہ ایسا گناہ ہے قتل عمد کا، جان بوجھ کر قتل کرنا، کہ قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ اتنا زیادہ سخت ہے اس بارے میں، اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ علماء کے آپس میں، یہ تو بیرونی طاقتیں کہہ لیں یا اپنے ملک کا کوئی طبقہ کہہ لیں جو ہمارے ملک کو، علماء کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو حکمران ہیں، ہماری جو حکومت کی ادارے ہیں، وہ اس سلسلے کو روک نہیں سکے، اور جب روکنے کے لیے کوئی کارروائی نظر آئے وہ کارروائی بھی نظر نہیں آتی، ان کو کسی کو پکڑ کر سزا مل جائے وہ بھی سلسلہ نظر نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سے یہ سلسلہ ہمارے ہاں زیادہ شروع ہوا، پھر بنوری ٹاؤن کے علماء، تقریباً ہر جگہ کے واقعات اب ہمارے اور آپ کے سامنے۔ کبھی مجھے یاد نہیں کہ کسی کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا ہو کہ جناب یہ سزا مل گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ تو بیرونی طاقتوں کا ہے۔ دیکھیے، دشمن تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، دشمن کا کام ہے، دشمن تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے، لیکن دشمن کو روکنا یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب کو مل کر اس کا کام کرنا ہے، امن و امان کو برقرار رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بہرحال اپنے عوامی سطح کے اوپر ہم لوگوں کو امن و امان کی بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کام امن و امان کا عوامی سطح کا نہیں ہے، یہ کام ایک خاص بیرونی ایجنڈے کا کام ہے، جس کو روکنا، جس سے نمٹنا یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے۔ یاد رکھیے، یہ سلسلہ نہیں رکا تو پھر یہ سلسلہ تقریباً زندگی کے تمام طبقات کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ ہر دوسرے دن ہمارے ہاں فوجی حضرات کی شہادت ہوتی ہے، اسی طریقے سے مختلف طبقات زندگی کے لوگوں کی شہادت ہوتی ہے، کوئی کسی کے ہاتھ، کوئی کسی کے ہاتھ، کوئی کسی کے ہاتھ ختم ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح ملک تو نہیں چلتے بدامنی کے ساتھ۔ اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی بھی ہمیں بچائے، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہے، ارباب اقتدار ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور اس سے نمٹنے کا انتظام کرے،
ورنہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ بدامنی کی طرف ہم چلتے چلے جائیں گے اور پوری دنیا سے آج ہم پیچھے ہیں اور زیادہ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. نہیں، میں کہہ رہا تھا بہت مناسب بات فرمائی ہے شجاع الدین شیخ صاحب نے، بہت اچھی بات کی ہے. حقیقت بھی بات یہی ہے کہ یہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے. جو طبقہ ہمارے خلاف اٹھا ہے اور جو طبقہ ہماری فورسز پر حملہ کر رہا ہے، ملک کے اندر دہشت گردوں کی کارروائیاں کر رہا ہے، وہ تو ہمارے لوگ تھے، وہ ہمارے مخالف ہوئے کیوں؟ ہمیں بھی تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے. جی ہاں. یہ ہمارا جو فاٹا کا علاقہ ہے، جو ہمارا فاٹا کی بیلٹ ہے، یہاں ہمارا ایک فوجی نہیں کھڑا ہوتا تھا، پورے فاٹا کے لوگ، پورے یہ قبائلی علاقے کے لوگ ہمارے ملک کا دفاع کرتے تھے، ایک فوجی کی ضرورت نہیں تھی. جب سے ہم نے یہ ساتھ دینا شروع کیا، آج آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی تعداد فوج کی لگی ہوئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں. تو یہ کس وجہ سے کھڑے ہوئے؟ اس کے اسباب ہیں، اس کے ہم پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان کو ختم نہیں کریں گے سلسلہ تھمے گا نہیں. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.